بھی کیا ہے، پیدا تم کو بھی کیا ہے، مگر تم پہ ناپاکی آتی ہے، اور میرے مصطفیٰ کے گھر والوں کو ہر میل و کچیل سے پاک کر کے پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرما دیجئے کس سے؟ ازواجی کا و بناتی کا۔ کہیں موسیٰ کا ذکر ہے، کہیں حضرت ہارون کا ذکر ہے، کہیں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے۔ چادر سے جتنی خانخواہوں سے، جتنے مکاتب فکر سے چل رہے، ان کی بیویوں کو اپنی بیویوں کی طرح ان کی تاکہ پتا چلے تمہاری بیویاں الگ ہے، مصطفیٰ کی بیویاں الگ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ۔ نبی کی بیٹیاں الگ ہے، سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو قطب الدین بختیار کاکی ان کے سامنے ظاہر و باطن بھی ناپاک ہوتے ہیں، مگر خبردار میرے نبی کی اہل بیت کو اپنی طرح نہ سمجھنا، میں نے پیدا ان کو بھی کیا ہے، پیدا تم کو بھی کیا ہے، مگر تم پہ ناپاکی آتی ہے، اور میرے مصطفیٰ کے گھر والوں کو ہر میل و کچیل سے پاک کر کے پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اچھا آپ دیکھو، نبی کی اہل بیت کا ذکر بھی قرآن میں ہے، ولیوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اچھا آپ دیکھو، ازواج مطہرات کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ یا ایوہا النبی قل لازواجک، سبحان اللہ، ذرا بول دو نا سبحان اللہ، اتنا گھر گھر کے دیکھیں تقریر بھول جاؤں گا نا میں۔ یا ایوہا النبی قل لازواجک، اللہ کو معلوم تھا قیامت کے قریب کچھ ایسے فتین بھی پیدا ہوں گے جو ازواج مطہرات پر انگلیاں اٹھائیں گے، حضرت عائشہ پہ الزام اور تہمت لگائیں گے، دیگر ازواج مطہرات کی تعظیم اور احترام نہیں کریں گے، بلیٹاں لے کے چھاتیاں پیٹیں گے۔ اللہ جانتا تھا ازواج مطہرات کی بے ادبی ہوں گی، اسی لیے اللہ نے کیا کیا، قرآن میں ازواجی کا، ہائے ہائے ہائے، اے حبیب پاک آپ اپنی ازواج سے وَبَنَاتِكَ، اور اپنی بیٹیوں سے، چاروں بیٹیوں کا ذکر آگا، بناتی کا جمع کا صیغہ ہے، آپ کی چاروں بیٹیوں سے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک آنے والی سارے مومن عورتوں سے، فرما دیجئے قل، فرما دیجئے یا ایوہ النبی قل، اے نبی پاک علیہ السلام فرما دیجئے کس سے؟ ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین، ایمان والوں کی عورتوں سے، آپ کی اپنی بیٹیوں سے، آپ کی اپنی ازواج سے، بیویوں سے فرما دیجئے۔ بیویوں کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا، بیٹیوں کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا، اور رسول اللہ پر ایمان لانے والی مومن عورتوں کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا۔ اب کیا بولنا ہے ان سے، ذرا سنو، یہ تو ذکر میں اصل بتلانا چاہ رہا کہ صحابیات کا بھی ذکر قرآن میں ہے، بنات کا ذکر بھی قرآن میں، نبی کی بیٹیوں کا، نبی کی ازواج کا ذکر بھی قرآن میں ہے، بتلانا چاہ رہا ہوں۔ لوگاں کیا کرتے ہیں، خالی قرآن پہ میں الحمدللہ قرآن کا ماننے والا ہوں، پھر ماننا رہے حوالے کہ قرآن میں ہے کیا بول کے لکھا ہوا، یہی تو لکھا ہوا ہے، نبی کی بیویوں کا تذکرہ قرآن میں، نبی کی بیٹیوں کا تذکرہ قرآن، نبی کی اہل بیت کا تذکرہ قرآن میں، نبی کے صحابہ کا تذکرہ قرآن میں، نبی کی امت کے اولیاء کا تذکرہ قرآن میں۔ ابھی کیا ہے قرآن میں، کہیں حضرت آدم کا ذکر قرآن میں، کہیں حضرت ابراہیم کا ذکر قرآن میں، کہیں حضرت اسماعیل کا ذکر قرآن میں، کہیں حضرت نوح کا ذکر ہے، کہیں حضرت عزیر کا ذکر ہے، کہیں حضرت زکریا و یحییٰ کا ذکر ہے، کہیں قرآن میں حضرت ادریس کا ذکر ہے، کہیں موسیٰ کا ذکر ہے، کہیں حضرت ہارون کا ذکر ہے، کہیں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے۔ جب سب ذکر ختم ہو جائے تو پھر آمنہ کے لال محمد عربی کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ہمارے استاد محترم جامع نظامیہ ہندوستان کی سب سے پہلے اور قدیم یونیورسٹی، اس سے زیادہ قدیم مدرسہ پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہے، بہت زیادہ قدیم مدرسہ ہے، بلکہ ہندوستان کے اب جتنے مدرسے، جتنی خانقاہوں سے، جتنے مکاتب فکر سے چل رہے ان تمام مدرسوں میں سب سے پرانا مدرسہ حیدرآباد جامع نظامیہ میں ہے، جو رسول اللہ کے حکم پہ قائم کیا گیا۔ وہ مدرسے میں ہمارے استاد محترم جو حضرت سیدنا امام موسیٰ رضا کی اولاد سے تھے، حضرت سیدنا سید شاہ طاہر صاحب قبلہ علیہ الرحمت والرضوان صدر الشیوخ جامع نظامیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ اتنے بڑے درجے کے مفسر تھے، ایک پارے کی تفسیر بیان کرنے کے لیے آپ کو 10 سال کا وقت لگا، اتنے بڑے عالم دین تھے، علم کا سمندر تھے، ہمیں ان کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنے، ان سے علم حاصل کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ حضرت قبلہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن کی ہر 3 آیت میں ایک آیت عظمت مصطفیٰ پہ نازل فرمائی ہے، ہر 3 آیت میں ایک آیت حضور کی شان میں۔ قرآن کیا ہے میرے بھائی؟ لوگوں قرآن 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 کی جو ہے میں وائچ مانتا، بے حول قرآن میں ہے کیا بول کے جتے کو ماننا ہے؟ قرآن میں خالی محبوبوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، قرآن محبوبوں کی کردار کو بیان کر رہا ہے، محبوبوں کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے، محبوبوں کی تذکروں کو بیان کر رہا ہے، محبوبوں کی تعریف کو بیان کر رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب ذرا دیکھو، اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں حضور کی ازواج کا، حضور کی بیٹیوں کا، مومنوں کی عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے کیا حکم دے رہا ہے وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، میرے پیارے حبیب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کس سے؟ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اپنے جسموں کو پردے میں ڈھانپ کے نکلے۔ یہ پردے کا حکم آیا ہے۔ اور اب اللہ اس میں یہ بھی کہہ سکتا تھا، اے حبیب آپ تمام ایمان والی عورتوں سے کہہ دو۔ ایمان والی عورتوں میں نبی کی بیویاں بھی آ جاتی ہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھ گئے نا، خدا کی قسم اہل سنت سمجھ میں آتی ہے آپ کو، قرآن سے سمجھا رہا ہوں، دیکھیے آپ، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، یا مومنہ خواتین سے کہہ دیجئے، تو اس کے اندر ازواج مطہرات بھی آ جاتی، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت رقیہ بھی آ جاتی، اور قیامت تک آنے والی ہر کلمہ پڑھنے والی خاتون بھی آتی۔ مگر اللہ ایسا نہیں کہہ رہا ہے، عورتوں کے 3 کیٹیگریز بنا رہا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ازواجی کا کہہ کے نبی کی بیویوں کو الگ کر رہا ہے، بناتی کا کہہ کے اور ایک دوسری کیٹیگری عورتوں کی بنا رہا ہے، نساء المومنین کہہ کے یہ تیسرا زمرہ بنا رہا ہے۔ ہم نے غور سے پڑھا، اساتذہ سے پوچھا، یہ عورتیں سب عورتیں ہیں، ایک ہی لفظ کہہ کے ان کو سب کو شامل کر سکتا تھا، لیکن تینوں کو الگ الگ کر کے کیوں بیان کر رہا ہے؟ تو ہمارے استاذ نے بیان کیا کہ دیکھو میاں، قیامت کے قریب کچھ فتین، کچھ بد اخلاق، بد مزاج پیدا ہوں گے، ان کی بیویوں کو اپنی بیویوں کی طرح، ان کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھیں گے۔ اس لیے اللہ نے ازواجی کا کہہ کر نبی کی بیویوں کا ذکر الگ، بناتی کا کہہ کر نبی کی بیٹیوں کا ذکر الگ، نساء المومنین کہہ کر ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کا ذکر ایک جگہ کیا، تاکہ پتا چلے تمہاری بیویاں الگ ہے، مصطفیٰ کی بیویاں الگ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری۔ وہ بناتی کا کہہ کے بیٹیوں کو الگ کیا،
تاکہ قیامت تک آنے والا ملا سمجھ جائے نساء المومنین میں تو حضرت فاطمہ بھی ہے. پھر الگ ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے الگ ہو رہا ہے تاکہ تیرے ذہن کو یہ رب تمیز دینا چاہتا ہے تیری بیٹیاں الگ ہے، نبی کی بیٹیاں الگ ہے. سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے، سب ایک جیسے، سب برابر. اسی لیے اللہ نے ازواجکا بناتکا ونساء المؤمنین خدا ہو کے کیٹیگریز بنا رہا ہے تاکہ پتا چلے منحوس بھیجے والوں کو کہ لوگوں سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے. محبوبوں کا مقام الگ ہے، غلاموں کا مقام الگ ہے. کئی کچھ آتا ہے بھئی غریب نماز کا انہوں بھی نماز پڑھے ہم بھی نماز پڑھے. بے حولے، نماز تو بھی پڑھا نماز انہوں بھی پڑھے، مگر تیری نماز میں ان کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو نماز پڑھے تو تیرے پیچھے شیطان پڑے ہوا ہے. تیرے سجدے میں گیا تو تیرے کو ٹینشن ہے، پہلا سجدہ ہے، دوسرا ٹینشن ہے، دوسرا سجدہ ہے. تو نماز پڑھا تو تیرے کو ٹینشن ہے، پہلی رکعت میں ہوں دوسری رکعت میں ہوں. تو نماز پڑھا تو تو ٹینشن میں کہ میں پہلے یہ سورہ پڑھا پھر بعد والا پڑھا رہے، پہلے والا پڑھا رہے، وہ کچھ رکعت میں سورہ پڑھا، یہ رکعت میں سورہ. امام صاحب 4 رکعت پڑھا ہے، باہر نکل کے بعد پوچھے میاں پہلی رکعت میں امام صاحب کون سا سورہ پڑھے؟ اللہ اکبر، اتنا یاد رہتا تو کیا تھا. جس قوم کو امام کا سورہ یاد نہیں ہے، بے وقوف، یہ ہماری نماز ہے اور وہ معین الدین کی نماز ہے کہ جب وہ آنکھ بند کرتے تھے تو دیدار الہی سے مشرف ہو جائے، وہ یار کے جلووں میں کھو جاتے تھے. ارے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز پڑھ کے گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ آج امام نے 15 منٹ کی نماز پڑھائی یا 12 منٹ کی نماز پڑھائی، اتنے لمبے سجدے امام نے کرائے تو کتنے منٹ ہوئے. مگر سرکار معین الدین جب آنکھ کھولتے تھے تو قطب الدین بختیار کاکی ان کے سامنے پانی کے جام رکھا کرتے تھے. کہتے تھے یہ اس لیے ہے کیونکہ سجدہ معین الدین کا ہے، مگر آنکھوں میں نور الہی کی تجلی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دیکھو میرے نبی کی شان، دیکھو میرے نبی کی شان. نعرہ تکبیر. میرے دوستو، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، برابر ہیں. بے حولے، تو اپنی ماں کے برابر نہیں ہو سکتا. ہو سکتا؟ بولو جی. آپ کتنے بھی بڑے نمازی بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، 100 حج کر لو اپنی زندگی میں، خدا کی قسم اس کے بعد بھی تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے. جو پورے 100 حج کر کے نیچے ماں کے قدموں کے نیچے سے اوپر نہیں آ سکا، انہیں محبوبان خدا تک کیسے پہنچ سکتا میرے بھائی؟ اگرچہ کہ ماں گناہگار ہے تب بھی بیٹے کے اوپر ماں کا ادب لازم ہے. نمازاں پڑھ کے، روزے رکھ کے، زکوٰۃ دے کے، حج کر کے، مولوی بن کے، ملا بن کے، امام بن کے، مفتی بن کے، پیر بن کے، انہیں اپنی ماں کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. 70 حج کرنے کے بعد بھی 1 رکعت میں مکمل قرآن پڑھ لیا حافظ قرآن، تب بھی اللہ کی قسم بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، اگرچہ کہ ماں گنہگار کیوں نہ ہو. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما دیا اف ولا تنہرہما. اگر تو اپنی ماں کو اف 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 بھی کہہ دے گا، تیرے سارے نام اعمال سے نیکیاں مٹا کے غارت کر دی جائیں گی. ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال مٹا دیے جائیں گے. تمہیں پتہ تک بھی نہیں چلے گا کہ تمہاری نیکیاں ختم ہو گئی. تم سمجھ رہے ہو میں بہت بڑا دھارکاری کام کر رہا. غارت ہو گئے، غارت برا. صرف ماں کی بے ادبی، وہ بھی گنہگار ماں کی بے ادبی پہ جب نیکیاں غارت ہوتے ہیں، جبکہ ماں ولیہ نہیں ہے. ماں ہماری ماں خدا کی محبوب بندی نہیں ہے، ہماری ماں تو گناہگار ہے. گناہگار ماں کی بے ادبی نیکوکار کی نیکیاں چلا دیتی ہے، حاجیوں کا حج
غارت کر دیتی ہے، مجاہدوں کا جہاد تباہ کر دیتی ہے، حافظ قرآن کی پوری تلاوت کا ثواب مسمار کر دیتی ہے۔ اور ایک گناہگار ماں کی بے ادبی خدا کو گوارا نہیں ہے تو غوث اعظم کی بے ادبی کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ غریب نواز کی بے ادبی کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ وہ محبوبان خدا جن کو اللہ نے اپنا ولی بنا کے پیدا کیا ہے، ان کی بے ادبی کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ خدا را مسلمانوں مسائل کو سمجھو۔ یہ جاہل قوم جو خود بھی گمراہ ہو چکی ہے اور تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتی ہے، تمہارے علاقے کو برباد کرنا چاہتی ہے، کھٹکے مار مار کے تمہارے کو بلا کے تمہارے ایمان کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتی ہے۔ ان کی چکر میں نکو آؤ۔ ان کے داڑھیوں کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا، شیطان کو بھی داڑھی تھی۔ ہاں سبحان اللہ والا۔ ان کے ٹوپیوں کو گھٹوں کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا، یہ جو گھٹے اس کو ہے نا، یہ سجدوں کے نشان ہیں۔ کس کے؟ انہیں حولا کیا سجدے کرتا جی؟ 25 سال 50 سال، انہیں 6000 سال سجدے کرا۔ اتنے سجدے کر کے انہیں یہاں نہیں تھا، راجستھان میں نہیں تھا، انہیں تو جنت میں تھا۔ انہیں جنت میں رہ کے جنت میں رہ نہیں سکا بے ادبی کر کے، گستاخی کرا تو اللہ اس کو جنت سے نکال دیا۔ یہ نالائق تو ابھی راجستھان کے باہر ہی نکال تو جنت میں کہاں سے جائیں گا انہیں؟ اسی لیے اللہ کا واسطہ ان کے باتوں میں نہیں آنا، ان کی داڑھیوں کو، ان کے ٹوپیوں کو، ان کے گھٹوں کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا۔ ان کے دادا حضرت وہاں پہ بہت سجدے کرے تھے، اللہ اللہ ہی کرتے تھے، دوسرا کام ہی نہیں کرتے تھے۔ اور انہیں تو بھی محلے میں پھر پھر کے شرابیوں کو، جواڑیوں کو، کبابیوں کو، چوروں کو پکڑ پکڑ کے دین کی دعوت دے رہا۔ انہیں تو فرشتوں کو پڑھاتا تھا، معلم الملائکہ تھا، انہیں فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ انہیں تو بھی کھٹکے مار کے پڑھا رہا، انہیں تو جھولے میں بیٹھ کے پڑھاتا تھا۔ ہاں میرے بھائی، انہیں 40 دن مسجد میں رہ رہا، انہیں پوری زندگی جنت میں رہا سو انہیں۔ اللہ کا واسطہ میرے پیارو، ان کی باتوں میں آ کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا۔ کر لیتے ہاں بر نہیں نکو نہیں جی نہیں کرتے، بولو نکو کہتے ہیں لگی جے گاؤں والا ہے، بولو کر لیتے۔ ان کے باتوں میں آتے، آپ دیکھو ایک پیاری بات سنا تو ایمان تازہ ہو جائیں گا آپ کا۔ صحابی، سبحان اللہ، کس کو بولتے جی صحابی؟ صحابی کی تعریف یہ نہیں ہے حد سے زیادہ نماز پڑھنے والے، یہ تعریف نہیں ہے، جبکہ وہ حد سے زیادہ نماز پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ حد سے زیادہ جہاد کرنے والے، یہ تعریف نہیں ہے صحابی کی، جبکہ ان کی پوری زندگیاں گھوڑوں کی پیٹوں پہ گزرے، تلواروں کے ساتھ گزرے، انہوں بستروں پہ کم سوئے، میدانوں میں زیادہ سوئے، مگر یہ صحابی کی تعریف نہیں ہے۔ صحابی کی تعریف یہ بھی نہیں ہے کہ وہ خوب تسبیح پڑھتے تھے، خوب مصلوں پہ بیٹھتے تھے، خوب حقوق بندگی ادا کرتے تھے، یہ ان کی تعریف نہیں ہے۔ بلے صحابی کہتے کس کو ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ تو جواب ملا، ایمان کی حالت میں آمنہ کے لال کو سر کی آنکھوں سے دیکھ لینا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جانا، اس کا نام صحابی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیدار مصطفیٰ جس کو نصیب ہو گیا ایمان کے ساتھ، اس کو صحابی کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ دیدار مصطفیٰ کا نام صحابیت ہے، کعبے کا طواف کا نام صحابیت نہیں ہے۔ اسی لیے اب پوری دنیا میں کوئی نمازی تو ہو سکتا، روزے دار تو ہو سکتا، متقی تو ہو سکتا، کعبے کا طواف کرنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، سعی کرنے والا، جہاد کرنے والا ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی قسم پوری کائنات مل جائے تو اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کے دیدار کا نام صحابی ہے۔ اب ان صحابہ جو دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہو گئے ایمان کی حالت میں، رسول اللہ کی خدمت میں رہے، رسول اللہ کی صحبت میں رہے، رسول اللہ کے ساتھ رہنے لگے، تو سنو دوستو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو سنو، ہر ایک کو نعمتیں ملتی ہیں تو کسی اور وجہ سے، مگر ان کو صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے کیا نعمت مل رہی ہے؟ دیکھو رب قرآن میں بیان کر رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے اور یہ سب اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. اللہ اللہ اللہ. کیا ہے قرآن؟ محبوبوں کے تذکرے کا نام قرآن ہے. اسی لیے دوستو اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ والوں سے پیار کرو. ایک لطیف نکتہ آپ کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ بات پوری سمجھ میں. کل سے گلی میں بیٹنگ کرنا کریں گے نہیں؟ دیکھو کعبۃ اللہ شریف ہے سبحان اللہ. کعبۃ اللہ شریف ہے. کعبۃ اللہ شریف کے بالکل سامنے 10 قدم 15 قدم پہ ایک چھوٹا سا جو ہے گورنمنٹ، سعودی گورنمنٹ جو ہے سونے کے پانی کا چڑھا ہوا ایک جو ہے ڈوم ٹائپ میں ایک نشان بنا کے رکھی ہوئی ہے. اس کے اندر جو ہے ایک پتھر ہے، چھوٹا سا اتنا پتھر ہے، بس اتنا پتھر ہے. اس پتھر کے اوپر 2 قدموں کے نشان ہیں. اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. کیا کہتے ہیں؟ ذرا بولو، ذرا زور سے بولو. مقام. ہما کو بیٹے بول رہے ہیں درگاہ کو نہیں جانا، جبکہ درگاہ میں پورا ولی لیٹا ہوا ہے. علماء سمجھ گئے، تم لوگ نہیں سمجھے ابھی. درگاہ میں پورا ولی ہے اور کعبے کے پاس اللہ جس کی آپ کو زیارت کروا رہا، صرف زیارت نہیں کروا رہا. قرآن سنو، قرآن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ کہہ رہا ہے مقام ابراہیم کو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ وہاں پہ آ کے آپ کو فاتحہ پڑھو نہیں بول رہا. فاتحہ تو مستحب ہے. سلام پڑھو نہیں بول رہا، مستحب ہے. نماز پڑھو بول رہا. سبحان اللہ. نماز اللہ اکبر. کہاں؟ مقام ابراہیم کا نہیں. کیا ہے مقام ابراہیم؟ ایک پتھر پہ 2 قدوم اطہر کے نشان ہیں. کس کے ہیں وہ نشان؟ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں. اب ذرا غور کرو، پورے کعبے کا مسجد حرام پوری بدل گئی. نبی کے دور میں جو مسجد حرام تھی وہ آج نہیں ہے. بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، آپ لوگ سمجھے نہیں سمجھ رہے نہیں معلوم. گھر کے دیکھو تو میرے کو حیبت ہو رہی، نہیں سمجھ رہے بلکہ. سبحان اللہ بولو. نبی کے دور میں جو مسجد حرام تھی وہ آج نہیں ہے. ترکیوں نے الگ اس کو بنایا تھا. ترکیوں کے جو دور میں تھی وہ آج نہیں ہے. اب بالکل نیا مسجد بن گئی، نئی تعمیر ہے. اب بالکل اب لیٹسٹ تعمیر ہے. مطاف کا ایریا پورا چینج ہو گیا، وضو خانے پورے چینج ہو گئے، زمزم کا کنواں پورا بند ہو گیا. بند ہو گیا مطلب اس کو ڈھانپ دیا گیا، پہلے کھلا تھا وہ. پیارے دوستو اب ذرا غور کرو، وہ دور میں جیسا تھا یہ دور میں ویسا اب کچھ بھی نہیں ہے. مگر خدا کی قسم جہاں مقام ابراہیم اس وقت تھا آج بھی وہیں پر موجود ہے. پوری مسجد چینج ہو گئی مگر اللہ مقام ابراہیم کو چینج ہونے نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے خدا کو